أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 148. سیقول الذین، بہت جلد وہ لوگ کہیں گے، الذین اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، یعنی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی خوبیوں میں، ایٹریبیوٹس میں، اور اس کے رب ہونے، کسی میں بھی اگر کسی کو شریک کیا ہے، پارٹنر بنایا ہے اللہ کا، تو وہ بہت جلد کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہیں کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا، ہمارے فور فادرز، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے. یعنی اوپر جو بات آ رہی تھی کہ انہوں نے اونٹ کو حرام کر لیا، بکری کو حرام کر لیا، بچے کو، تو یہ باتیں بناتے ہیں. یعنی اگر خود ذاتی کسی چیز کا نقصان ہو جائے تو ریزن ڈھونڈتے ہیں کہ میرے وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ لوگ بھی آج بھی دیکھیے آپ، دین کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ لے گا، سب سنبھال لے گا، سب معاف کر دے گا. دنیا کے معاملے میں ایک ایک چیز کی انالیسس کرتے ہیں کہ ہمارا گھر چلے گا تو کیسے چلے گا، ہماری آمدنی آئے گی تو کیسے، کہاں سے آئے گی، ہماری انکم اتنی ہے تو گھر کیسے چلے گا، ہمارا بچہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے تو کیوں رزلٹ اتنا کم آیا. ہر چیز کی انالیسس ہوتی ہے. لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ مشرک بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے، اللہ ہی کے چاہنے کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک، اسی طرح سے، کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، غلط بتایا تھا. یعنی ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہی بہانے بنائے تھے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے چاہنے کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں. کب تک؟ حتی ذاقوا بأسنا، جب تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ نہ چکھ لیا، تب تک وہ یہی فالتو کی باتیں کہتے رہے کہ اللہ چاہتا تو ہم یہ نہیں کرتے. لیکن جب ہمارا عذاب آیا تب وہ کیا کہنے لگے؟ یا ویلنا انا کننا ظالمین. دوسری جگہ کہا گیا کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو دیکھ کے کہنے لگے ہائے افسوس، ہم واقعی ظالم اور مجرم تھے. لیکن اس وقت ان کا افسوس کام نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جعلناہا حصیدا خامدین، ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، فصل کو جیسے کاٹ کے لٹا دیتے ہیں، دیکھیں نا فصل کو کاٹتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اسی طرح سے ان کی پوری قوم کو کاٹ کر کے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح لٹا دیا اور بجھ گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، آپ پوچھئے، هل عندکم، کیا تمہارے پاس ہے، من علم، کوئی علم،
یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہوا کوئی علم ہے تمہارے پاس، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو تم ہمیں وہ نکال کے دکھاؤ، بتاؤ، دلیل دو، ثبوت دو۔ ان تتبعون، تم نہیں فالو کرتے ہو، تم نہیں پیچھے چلتے ہو، الا الظن، سوائے گمان کے، اپنی سوچ، فلاں صاحب نے ایسا بول دیا، فلاں صاحب نے ایسا کر دیا، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں پیر نے یہ بول دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ گمان نہیں، انہوں کیا بولے، انہوں کیا بولے، انہوں کیا بولے، وہ سب انسان، غلط بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اندازے کی باتیں کرتے ہو، قیاس، assumptions، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے those who have associated with Allah will say, if Allah had willed, we would not have associated anything, neither would our fathers, nor would we have prohibited anything. Likewise did those before them deny, until they tasted our punishment. Say, do you have any knowledge that you can produce for us? You follow not except assumption, and you are not but falsifying. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو انسان ریزننگ، وجہ، سبب تلاش کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کیا کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا تو ہم نیک بن جاتے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا تو ہم یہ گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہمارا عذاب آئے گا تو ساری باتیں یہ بھول جائیں گے جس طرح سے ان کے پیچھے کے لوگ بھول گئے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کتاب آئی ہے، قانون آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ ان کی باتیں تمہیں دنیا آخرت میں بچا نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔